جس مقام پہ ہم پہنچ گئے اب تو شیطان بھی ہم سے پناہ مانگتا ہوگا۔ رشوت کے مال سے گھر بنایا، اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ شیطان کہتا ہوگا یہ تو میرے بھی استاد نکلے، میرے سے بھی فراڈ کر لیا انہوں نے، یہ سارے گر میں نے سکھائے ان کو، گناہ اور بدکاری، رشوت، حرام خوری، ناجائز فروشی، ذخیرہ اندوزی، یہ سب کچھ میں نے سکھایا، اور یہ سارا پیسہ جو بنا ہے یہ میری محنتوں کا نتیجہ ہے۔ تو اوپر اس نے میرے سے بھی فراڈ کر دیا، لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ رب کا فضل نہیں ہے، لکھنے سے نہیں ہوگا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو ٹھنڈا پانی پیا ہے اس کا بھی سوال ہوگا کہاں سے آیا۔ مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4، قیامت کے دن اللہ بندے کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 4 سوال نہیں پوچھ لے گا۔ عن عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں پوچھے گا کہاں گزاری۔ عن شبابہ فیما ابلاہ، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ جوانی بسر کہاں کی، جوانی کے ایام کیسے گزارے، مستانی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، تیری وہ مست جوانی چوکوں چوراہوں میں گزری یا تہجد کے سجدوں میں گزری؟ اور مال کے بارے میں 2 سوال ہیں، وہ کیا؟ مال کمایا کہاں سے اور مال خرچ کہاں کیا؟ اور چوتھا سوال علم کے حوالے سے ہوگا کہ اس پر عمل کہاں تک کیا۔ عالم تو بہت بڑے ہو، واز تو بڑا اچھا کہتے ہو، لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ واہ واہ کہتے ہیں، جب تم آواز اٹھاتے ہو اس کا جادو جاگتا ہے اور لوگ مست ہو کے جھومنے لگتے ہیں، علمی نکتے بیان کرتے ہو تو کمال کر دیتے ہو، تمہیں فر عربی بولنی آتی ہے، مختلف زبانوں کے ماہر ہو، لوگوں کے نفسیات کے اوپر کیسے قابض ہونا اچھی طرح سے تم جانتے ہو، لفظوں کا ذخیرہ تمہارے پاس ہے، جملے ہیں، ترکیبیں ہیں، بات کرنے کا سلیقہ ہے، ڈھب ہے، اچھوتے مضامین بیان کرتے ہو، انوکھے عنوان منتخب کرتے ہو، پھر دلائل کے انبار لگا دیتے ہو۔ یہ سب کچھ داد سمیٹنے کے لیے تھا یا عمل بھی تھا اس پہ؟ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ جو علم سیکھا تھا اس پر عمل کہاں تک